عباس بھائی، ہم یہ جو شہر مبارک ماہ غفران بڑھ چڑھ کے نیکیاں کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ قیامت والے دن یہی نیک اعمال ترازو میں تولے بھی جائیں گے۔ سبحان حساب کتاب کے لیے سبحان اللہ، ان اعمال کو ان کے وزن کے حساب سے تولا جائے تولا گا۔ جائے گا۔ سبحان اللہ، تو جس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں، گناہ کم ہو گئے، ہلکے ہو گئے، انشاءاللہ اس کی جنت پکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کوئی ایسی چیز، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر کوئی ایسی وزنی چیزیں ڈالنی چاہیے اپنے ترازو میں کہ جن کے ساتھ ہمارے اعمال کا وزن بڑھے، نیکیوں والا پلڑا وزنی بھاری ہو جائے۔ سبحان اللہ، تو وہاں نیکیاں بھی تولی جائیں گی اور مومن بھی تولے جائیں گے، مومن بھی تولے جائے۔ مومن بھی تولے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً مسواک اتارنے کے لیے درخت پر چڑھے، اچھا جی، تیز ہوا آئی تو وہ درخت کے ساتھ ہی جھولے کھانے لگ گئے۔ ٹھیک ہے، دبلے پتلے تھے صحیح اور پنڈلیاں بھی بہت بریک بریک سی تھیں، صحیح۔ تو صحابہ کرام کی ہنسی نکل گئی۔ تو آپ نے پوچھا کس بات پر ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، عبداللہ کی ٹانگیں دیکھیں، پنڈلیاں دیکھیں، بالکل مسواک کی طرح ہیں، تو وہ دیکھ کے ہنسی آ گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا سنو، تم ہنس رہے ہو ان کی دبلے پتلے ہونے کے پر، لَرِجْلُ عَبْدِ اللَّهِ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُحُدٍ۔ اللہ عبداللہ کی یہ ایک ٹانگ جو ہے ترازو میں جب رکھی جائے گی قیامت والے دن تو یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوگی۔ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ مومن کا اپنا ایمانی وزن بھی ہے، جسمانی وزن وہ بھی تولا جائے۔ اور اس کے ساتھ اعمال، تو کوئی ایک ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل جو بہت بھاری ہو۔ اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ دو لفظ، دو کلمے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ اللہ عرش والے کو بہت پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں، کیا کہہ رہے، کیا کہہ زبان سے ادائیگی میں بڑے آسان ہیں، اوکے، ہر پڑھا لکھا ان پڑھ ہر بندہ پڑھ لیتا ہے، بے شک، اور جب ترازو میں ڈالے جائیں گے تو وہ وزنی بہت ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسپیشل وصیت کی تھی کہ میرے بیٹو اس کلمے کو نہیں چھوڑنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور فرمایا یہ پوری مخلوق کی تسبیح ہے۔ اللہ، مخلوقات جب عبادت کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو ان کلمات کے ساتھ کرتی ہیں، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ كُلُّهُ، اور ساری مخلوق کو اس کے ذریعے رزق بھی عطا ہوتا ہے۔ اللہ، اللہ، اتنی تو ہمارے بڑی ناظرین چیز، جن کو دو شوق ہوں، رزق کی کمی ہے تو اس کو خوشحالی میں بدلنا ہے، رزق میں اضافہ چاہیے، بندشیں کھلوانی ہیں، اور ساتھ قیامت والے دن ترازو میں اعمال بھی بھاری ہوں، جی، تو وہ یہ کلمہ لازمی پڑھنا شروع کر دیں، سبحان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔